یہ ہے امام الانبیاء کا گھر، یہ ہے خاتم الانبیاء کا گھر۔ آج کئی کس قسم کی ڈشیں کھا کے اسی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو اور کہتے ہو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعائیں قبول اس وقت ہوں گی جب آپ ایسی آنکھیں اللہ کو چاہیں گے۔ دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کو ایسی آنکھیں چاہیے جو فلمیں نہ دیکھتی ہوں، جو ڈرامے نہ دیکھتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا، انگنت لا تعداد درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ حضرات ذی احباب، اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک احسان اللہ کا یہ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ انسان کو اولاد کے میوے سے مالا مال کرتا ہے۔ اگر بندہ یہ کہے کہ میں بیٹیاں لینا چاہتا ہوں، بیٹے نہیں لیتا، اس کی مرضی نہیں چلتی۔ اگر یہ کہے کہ میرے بیٹے ہوں بیٹیاں نہ ہوں، اس کی مرضی نہیں چلتی۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ جسے بیٹے دے اسی اللہ کی مرضی ہے، جسے بیٹیاں دے اسے اللہ کی مرضی ہے، جسے دونوں میووں سے مالا مال کر دے اسی ایک اکیلے خالق مالک داتا دستگیر کی مرضی ہے۔ اگر دے کے چھین لے پھر بھی اسی اکیلے اللہ کی مرضی ہے۔ آج المیہ یہ پایا جاتا ہے، والدین کو اللہ تعالیٰ نے اولادوں کے میوے سے مالا مال کیا ہے، لیکن والدین کو تربیت کرنا نہیں آتی۔ یہ بات یاد رکھیں، اصل اور فصل کی بقا کے لیے نسل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ بیٹا یا بیٹی ایک دے دے تو پھر وہ لاڈ اور پیار کے اندر اس کو بگاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ جو کچھ اس کو سکھانا ہے، تربیت کرنی ہے، یہ کہا جاتا ہے اکیلا ہے ہمارا بیٹا، اس کو کچھ نہ کہا جائے، اکیلی بیٹی ہے اسے کچھ نہ کہا جائے۔ یہ درگزر کرنا بچے کی تربیت کو خراب کر رہا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ زیادہ اولاد دے دے تو لاپرواہی والدین کی بچوں کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہے۔ جو عمر بچوں کی پرورش کرنے کی اور ان کی تربیت کرنے کی ہوتی ہے، اس میں والدین توجہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اولاد نافرمان ہوتی ہیں، والدین کا کہنا نہیں مانتی اور وہ والدین کو قتل کرتی ہیں۔ والدین کو ان کے گھروں کے اندر دھکے دے کے نکالنے کا وجہ اور سبب بھی یہ ہوتا ہے کہ ان والدین نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی نہیں کی ہوتی۔ یاد رکھیں، آج کئی لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا بچہ دیکھیں کتنا میچور ہو گیا ہے، کتنا سمجھدار ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں کہ 20 سال اس کی عمر ہے، لیکن جو بات اس کو سمجھائی جاتی ہے یہ بات وہ سمجھتا نہیں ہے۔ قاری صاحب آپ اس کو کوئی دم کریں جس کی وجہ سے اس کی تربیت تبدیل ہو جائے۔ یہی بات میں ایک مثال سے واضح یہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ایک چھوٹا سا پودا ہو، پنیری ہو، اسے اٹھا کے دوسرے گملے کے اندر شفٹ کرنا رکھنا آسان ہوتا ہے۔ اگر ایک درخت بڑا ہو جائے، پھل دینے والا ہو جائے، سایہ دینے والا ہو جائے، پھر اس کو اکھاڑ کے اس کو زمین سے نکال کے دوسری جگہ پہ رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اب جس وقت تو نے تربیت کرنی تھی، جس وقت تو نے اس کو برائیوں کی دلدل سے نکال کے مسجد کے مصلی کے اوپر لے کے آنا تھا، اس وقت تو نے اپنے بچے کو انٹرنیٹ کی سہولت دی، موبائل کی سہولت دی، تو نے ریموٹ اس کے ہاتھ کے اندر دیا، کیبل گھر لگا کے دی، دنیا کے ہر فحاشی کو کام کرنے کی اجازت تو دیتا رہا، سگریٹیں پینے کے لیے پیسے تو مہیا کرتا رہا، شیشہ پلاتا رہا اپنے بیٹے کو، ہر قسم کی برائی اور نافرمانی تو سکھاتا رہا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ میرے بچے کی تربیت تبدیل ہو جائے، اب یہ اللہ کی بندگی کرنے والا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ آبگینے ہیں، یہ نگینے ہیں، یہ شیشے ہیں، یہ کانچ کے برتن ہیں،
اگر انہیں زمین پہ رکھو گے یہ ٹوٹ جائیں گے. اگر نگینوں کو زمین کے اوپر ڈال دیا جائے, چور چوری کرنے والے اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہ قوم کا مستقبل, یہ قوم کے نگینے اور آپ گینے ہیں. اگر ان کو گلیوں کے اندر آوارہ چھوڑ دو گے, اگر کھیل کے میدانوں کے اندر ان کو رشوت اور جوا سے نہیں روکو گے, پھر یہ آپ گینے اور نگینے یہ لوگ چوری کر کے لے جائیں گے. اگر چوری بھی نہ کریں گے, پھر یہ کانچ کے برتن ہیں, ان کو جب محفوظ نہیں کرو گے تو پھر کوئی ٹھوکر لگا کے, ان کے ضمیر پہ ضرب لگا کے, ان کے مستقبل پہ ضرب لگا کے ان کو ہمیشہ کے لیے ان کے مستقبل کو تباہ کر کے چلا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ماں آئی, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر کے اندر موجود ہیں. ان کے پاس ایک ماں آئی اور اس کے ساتھ دو بچے بھی, بچیاں بھی شامل حال ہیں, اس کے ساتھ ہیں. اماں کو فرماتی ہیں کہ ہم بھوکی ہیں, ہم نے کوئی چیز نہیں کھائی, آپ مہربانی کر کے ہمیں کوئی چیز دے دیں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سارا گھر تلاش کرتی ہیں, گھر کے اندر کوئی چیز بھی نہیں ملتی. یہ ہے امام الانبیاء کا گھر, یہ ہے خاتم الانبیاء کا گھر. آج کئی کس قسم کی ڈشیں کھا کے اسی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو اور کہتے ہو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. دعائیں قبول اس وقت ہوں گی جب آپ ایسی آنکھیں اللہ کو چاہیے. دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کو ایسی آنکھیں چاہیے جو فلمیں نہ دیکھتی ہوں, جو ڈرامے نہ دیکھتی ہوں, اللہ کی بغاوتیں سرکشیاں نہ کرتی ہوں. اللہ کو ایسے کانوں کی سماعت کی ضرورت ہے جو گالی گلوچ نہ سنتے ہوں, جو فحاشی نہ سنتے ہوں. اللہ کو ایسی زبان کی ضرورت ہے جو زبان سے جھوٹ نہ بولتے ہوں. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا گھر تلاش کیا, ایک کھجور ملی, اماں نے اس عورت کو دی, اس نے دو ٹکڑے کر کے ایک بچی کو تھما دیا, دوسرے ٹکڑا کر کے دوسری بچی کو جب دیا. یہ بچیاں بھی بھوکی ہیں اور ماں بھی بھوکی ہے. یہ اماں یہ واقعہ دیکھ رہی ہیں اور یہ عورت چلی گئی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بتایا یہ سارا ماجرا اور معاملہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس عورت نے عمل کیے, جو اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے اندر حرام کے لقموں کو شامل نہیں کرتا, جو اپنے بچوں کو منہ کے اندر حلال کے لقمے ڈال کے صبر کرتا ہے, اللہ اس صبر کے بدلے کے اندر اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیتے ہیں. آج ہم یہ کہتے ہیں مال آنا چاہیے, پیسے آنے چاہیے دینے, بینک بیلنس بننا چاہیے دیا, کوٹھیاں گڑیاں بننیاں چاہیے دیا نے, سب کچھ بننا چاہیے. سودی کاروبار کر کے اپنے بچوں کو حرام کھلا کے کہتے ہو امام بخاری بن جائے. امام بخاری بننے والے نہیں ہیں, امام مسلم بننے والے نہیں ہیں. چوریاں کر کے لا کے دوسروں کے حقوق کی حق تلفیاں کر کے لا کے کہتے ہو ہمارے بچے مستقبل کے امام بن جائیں, محدث بن جائیں, شیخ الحدیث بن جائیں, وقت کے ولی بن جائیں, نمازی بن جائیں, قرآن کے حافظ اور محدث اور مفکر بن جائیں. ایسا نہیں ہوتا. امام بخاری رحم اللہ فرمانے لگے امام بخاری رحم اللہ, میں نے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کی ہے, 1 روپیہ حرام کی دور کی بات ہے, 1 پیسہ اور 1 ٹکا بھی ایسا نہیں ہے جو میں نے اپنے بچوں کو کھلایا ہو. حرام تو ہونا دور کی بات ہے, وہ شعبے کا بھی داخل نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں تربیت کے لیے, ہم ان کو حرام نہیں کھلاتے. اللہ کی قسم سودی کاروبار کو چھوڑیں, ڈنڈی بازیوں کو چھوڑ دیں, ناپ تول کی کمیوں کو چھوڑ دیں, اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, کہنے لگے اپنے بچوں کو تم کھلا پلا کے جا رہے ہو, جب کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت لگنی ہے, یہ کوٹھیاں, یہ بلڈنگیں, یہ کاریں اور عظیم قسم کے محلات اور یہ جائیدادیں, یہ بینک بیلنس, یہ سب کچھ تم بنا کے گئے ہوگے. یہ پیچھے آ کے بسیں گے اور رہیں گے اور کھائیں گے اور پیئیں گے اور کل عدالت میں, اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے تم نے حساب دینا ہے اس کا. اتنا کمائیں, اتنے سوٹ پہنے, اتنے سوٹ بنائیں جس کا تم حساب دے سکتے ہو. اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں. والدین کو تربیت کا پتہ نہیں ہے, یہ پتہ نہیں میں کیڑے کارٹون جان چھڑے ہیں, یہ کہاں سے کارٹون کا لفظ آئے ہے, کارٹون کا معنی کیا ہے, مطلب کیا ہے. وہ انگریز آج حدود لگائی گئی تھی, اس نے الیکٹرک میڈیا, پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے یہ کارٹون دکھا کے میرے بچوں کے مستقبل کو تباہ کر کے رکھ دیے. جب تو اپنے بچوں کو کارٹون کہے گا, پھر وہ تیرے بوڑھے والدین کے ساتھ مذاق کر کے دکھائے گا. بیوی کہتی ہے اے بڑی فلم نے, لوگوں نے سارا دن فلمہ سنانے نے, بڑی فلم نے. آج بیوی خامد کو فلم کہے, یہ فلم کا کیا معنی ہے, کیا مطلب ہے؟ وہ انگریز کا رویہ ہمارے گھروں کے اندر کیوں داخل ہوا ہے؟
خاوند بیوی کو کیا کہتا ہے؟ منو پتہ ہے، منو پتہ ہے، یہ بہت بڑا ڈرامہ ہے۔ وہ غلط سین دیکھ دیکھ کے وہ ذہن میں بیٹھے، بچوں کو کارٹون بنا دیا، بیوی کو ڈرامہ بنا دیا، بیوی نے خاوند کو فلم بنا دیا۔ بتائیں یہاں پہ دین آئے گا کیسے؟ قرآن کی دعوت آئے گی کیسے؟ اللہ کے دین کا غلبہ کیسے ہوگا؟ ہم نے تربیت کو بگاڑا ہے۔ شیخ عبداللہ رحمہ اللہ تعالی عرب کے بہت بڑے شیخ ہیں، انہوں نے ڈگری حاصل کی۔ واقعہ المختصر یہ ہے، جو ان کو رقم آتی تھی، سیلری آتی تھی، جو تنخواہ آتی تھی، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ پہلا حصہ اللہ کے لیے نکالتے، دوسرا حصہ اپنے کاروبار کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنے گھر کے لیے رکھتے۔ پہلا حصہ جو اللہ کے لیے نکالتے تھے، شیخ عبداللہ رحمہ اللہ نے اپنے ان پیسوں کو جمع کر کر کے پاکستان کے پنجاب کے اندر اپنے والدہ کے نام کی 100 مساجد کو تعمیر کی ہے۔ 100 مساجد اپنے والدہ کے نام کی بنائی ہیں۔ جو بات بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ بچہ، ان کا بیٹا اپنے تمام بابا کے معاملات کو دیکھتے ہیں، تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ان کو بتایا جائے، سکھایا جائے تو پھر یہ عمل کریں گے۔ اللہ کی قسم آپ کے فعل پہ زیادہ عمل کرتے ہیں، آپ کے قول کی بنسبت آپ فعل کریں، مصلی بچھائیں، آپ نہ بچوں کو نماز پڑھنا سکھائیں۔ آپ جھکیں گے، جھکنا نہیں آئے گا، بچہ جھکے گا۔ آپ سجدہ کریں گے، بچہ بچی وہیں پہ جھکنے کی کوشش کرے گی، پھر دیکھے گی پیچھے مڑ مڑ کے میرا بابا جھکتا کیسے ہے، میرا بابا سجدہ کیسے کرتا ہے۔ یہ تو سجدہ کر کے بتا رہے ہیں بیٹی، آج میں مر بھی جاؤں، اس دنیا سے جدا ہو جاؤں، اس مصلی کو نہ چھوڑنا، اس طرح جھکتے رہنا۔ بیٹی جھک جھک کے اپنے بابا کو دیکھتی ہے، اور اوپر اللہ ان بندوں کے اوپر اور اس گھرانے کے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بیٹا سارا معاملہ دیکھتا ہے، اس کو بھی پاکٹ منی دی جاتی ہے، یہ بھی 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ خرچی جمع کی جاتی ہے، 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک حصہ گلے میں ڈال دیتا ہے کہ اس کے لیے اپنے ابا کے نام کی کوئی چیز کرنی ہے۔ دوسری حصہ جو مسجد میں جاتے ہیں، اپنے دوست، کوئی مسکین، کوئی غریب دیکھتے ہیں، اس کو اس خرچی کے اندر، اس چیز کے اندر اس کو بھی دے دیتے ہیں۔ اور تیسرا حصہ اپنی ضرورت کے لیے رکھ لیتا ہے یہ بیٹا۔ اسی طرح چلتے گئے، معاملات چلتے گئے، آگے بڑھتے گئے۔ ایک دن ان کے والد نے کیا دیکھا ہے، ایک مسجد کے اندر داخل ہوئے تو سامنے کیا دیکھا ہے کہ ایک واٹر کولر پڑا ہوا ہے، پانی کا کولر پڑا ہوا ہے۔ دیکھ کے حیران ہوئے کہ اس واٹر کولر کے اوپر اس شیخ عبداللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ امام مسجد کے قریب ہوئے اور پوچھنے لگے، یہ کولر میں نے نہیں لگوایا، یہ واٹر کولر میں نے نہیں لگوایا، یہ کہاں سے آیا ہے؟ کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ کہا ہاں مجھے پتہ نہیں ہے۔ کہا یہ آپ کے بیٹے نے لگوایا ہے۔ پریشان ہو گئے، کہیں میرے بیٹے نے کہیں چوری نہ کر لی ہو، میں نے تو ایسی تربیت بھی نہیں کی تھی۔ گئے اپنے گھر کے اندر، فوراً جا کے پوچھا، بیٹا تو نے یہ واٹر کولر فلاں مسجد کے اندر تو نے لگوایا ہے؟ ہاں ابا جی میں نے وہ واٹر کولر لگوایا ہے، میں نے واٹر کولر لگایا ہے۔ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ لوگوں یہ ہے تربیت، یہ ہے اولاد کی تربیت۔ آپ کہاں پہ جا رہے ہیں؟ یہ ہے تربیت۔ بیٹے نے کہا ہے ابا جان، اگر آپ اپنی امی سے محبت کر لیے، آپ پاکستان کے اندر 100 مساجد کو تعمیر کر سکتے ہیں، کیا میں اپنے ابا سے محبت کے لیے ایک واٹر کولر بھی نہیں لگوا سکتا؟ کل قیامت کا دن ہونا ہے، اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کا معاملہ، والدین جہنم سپرد کیا جانا ہے، بیٹوں کو سپرد جہنم، جن حق کے اندر والدین کے اندر جنت کو لکھا جانا ہے، ان بیٹوں اور بیٹیوں کے حق کے اندر جو جہنم کو لکھا جانا ہے۔ یہ بیٹے اور بیٹیاں اللہ کی عدالت میں آ کے کہیں گی، اے اللہ یہ وہ والدین ہیں، یہ وہ والدین ہیں جو خود نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے، ہمیں نہیں اٹھاتے تھے، ہمیں جگاتے نہیں تھے، یہ خود نماز پڑھتے تھے، یہ خود صدقہ دیتے تھے، ہمیں کبھی ایسے نہیں کہا تھا بیٹا یہ پیسے لے لو۔ یہ بیٹا آپ نے ایک گھر کے اندر گلہ بنا کے آپ نے روزانہ 100 روپے اس میں ڈالنا ہے، اور 1 مہینے کے بعد ایک مسجد کے اندر ایک صف لا کے بچھا دینی ہے۔ کتنے لوگ نماز پڑھیں گے اور کتنا اجر ملے گا اور کتنا اللہ تعالیٰ راضی ہوگا اگر یہ ہر گھر کے اندر ایک گلہ قائم ہو جائے۔ مسجد کی ٹوٹی لگوانی ہے، میرا بیٹا لگوائے گا، اپنے بیٹوں کے ذریعے سے یہ تربیت کریں، اچھا بنائیں اپنے بیٹوں کو۔ اگر آپ نے اپنے بیٹوں کی تربیت نہ کی تو یاد رکھیں وہ انگریز بیٹھا ہوا میرے اور آپ کے بچوں کی تربیت کو بگاڑ رہا ہے۔ آخری بات اور اجازت، ایک چھوٹے سے بچے کے ایک چھوٹے سے فعل کی وجہ سے کافر مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، یہ دور کی بات نہیں ہے،
یہ کینیڈا کی بات ہے، اور یہ بات بالکل سچی بات، کینیڈا کے اندر ایک والد کیا کرتا ہے، جمعے کے دن وہ لیتا ہے ایک پمفلٹ خریدتا ہے، مکتبے پہ جا کے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے، وہ پمفلٹ لے کے اپنے بچوں کو تھما کے، بچے کو تھما کے نماز جمعہ کے بعد دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے بیٹا یہ ہر ایک کو ایک ایک آپ نے دیتے رہنا ہے، ایک ایک آپ نے اس کو دیتے رہنا ہے۔ ایک جمعہ ایسا آیا کہ والد بیمار ہو گئے، بیٹا کہتا ہے ابا جان آپ بیمار ہیں تو آپ جمعہ پہ چلنے چاہیں گے؟ فرمایا کہ نہیں میں جمعے پہ جا نہیں سکتا، آپ چلے جائیں۔ تو بچے نے کہا کہ ابا جان وہ پیسے پڑے ہیں، وہ ہم نے پمفلٹ نہیں لینے، وہ میں کیا مکتبے پہ جا کے خود لے لوں؟ اب باپ بھی زندہ ہے، جو تربیت کی ہے باپ کے زندہ ہوتے، بیٹا مکتبے پہ جا کے وہ کیا ہم اللہ کا ادب کرتے ہیں؟ وہ پمفلٹ خرید کے مسجد کے دروازے پہ اوپر کھڑا ہو کے وہ تقسیم کرنے لگ پڑتا ہے، اور اس کا والد وہ بھی مسجد کے اندر آیا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے، اوپر سے بارش آنے لگ پڑتی ہے اور سارے نمازی مسجد سے چلے جاتے ہیں۔ دو پمفلٹ اس بچے کے ہاتھ کے اندر ہوتے ہیں، اس کو بھی ضائع نہیں کیا۔ سامنے ایک دروازہ ہے، اس کو دستک دیے، کوئی نہیں آیا، دوبارہ دستک دیے، پھر کوئی نہیں آیا، تیسری مرتبہ دستک دیے، ایک بڑی آئی ہے، اسے کہتے ہیں کہ کیا آپ سے کوئی محبت کرتا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہنے لگے میں آپ کو ایسا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ کو ایک ایسا پمفلٹ دینا چاہتا ہوں کہ آپ سے بھی کوئی محبت کرتا ہے۔ وہ پمفلٹ لے گئی وہ بڑیا، گھر کے اندر پڑی، عصر کی نماز کا وقت ہوا، والد بھی آ گیا، بیٹا بھی آ گیا، اور وہ بڑیا عورت آئی ہوئی امام صاحب کے پاس آ کے بیٹھ گئی اور وہ کہتی ہے کہ مجھے کلمہ پڑھا کے اللہ کا مرید بنا لے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرید بنا لے۔ بات پوچھی گئی کہ آخر بات کیا ہے، کس وجہ سے آج تک آپ بڑھیا ہو گئی اور یہاں پہ آپ رہتی تھی تو آپ آج تک مسجد نہیں آئی، آج آپ کو کس چیز میں مسجد میں آنے پہ مجبور کر دی ہے؟ کہا کہ وہ معصوم سا بچہ میرے لیے فرشتہ بن کے آیا تھا، اس نے ایک پمفلٹ دیا تھا، میں کافرہ عورت تھی، میرے بچے بھی نہیں تھے، میرا خامد فوت ہو گیا، میرا کوئی بھی نہیں تھا، آج میں نے تیسری بلڈنگ پہ جا کے پھانسی کا پھندا بنا کے میں اس پہ لٹکنے لگی تھی، جب پہلی دفعہ دروازہ کھڑکا میں نے کہا کوئی غریب ہوگا، میرا دروازہ کون کھٹکاتا ہے، میرے پاس کون آتا ہے؟ میں وہاں پہ رکی رہی، دوسری مرتبہ دستک دی، پھر یہ میں نے سمجھا، تیسری مرتبہ جب دروازے پہ دستک ہوئی میں نے یہ کہا کہ جو ضرورت مند ہے اس بندے کی ضرورت کو تو پورا کر دیا جائے، اس کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے، میں تو ویسے مرنے لگی ہوں۔ جب میں نیچے آئی ایک معصوم بچے نے جو میرے لیے فرشتہ بن کے آیا تھا اس نے مجھے پمفلٹ دیے، وہ میں نے پڑھے، مجھ سے بھی محبت کرنے والی ذات موجود ہے تو ایک اللہ کی ذات موجود ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت کے اندر اس طرح شامل کریں کہ وہ دنیا میں بھی اللہ کے تابعدار اور فرما بردار ہو کے رہیں، اور کل آپ اس دنیا کے اندر موجود نہ ہوں تو پھر بھی آپ کے تابعدار فرما بردار بن کے رہیں۔ آپ زندگی کے اندر ان نگینوں کو، اس پھول جیسے معصوم جیسے چہروں کو اللہ کے دربار پہ لائیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ معصوم سے بچے اپنے والدین کے حق کے اندر ہاتھ اٹھا کے دعا کریں، مجھے اللہ کو حیا آتا ہے کہ میں ان بچوں کی دعا کو رد کر دوں یا ان کے ہاتھوں کو واپس لوٹا دوں، تو ان بچوں کی تربیت اچھی کریں، انہیں حافظ قرآن بنائیں، دین کا عالم، دین کا خادم بنائیں، یہی اچھی زندگی ہے اور یہی بہتر زندگی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح مانے قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔